عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے حکومت پاکستان کی جانب سے بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبوں کو بجلی فراہم کرنے کے حالیہ فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر اور معروف سپورٹس اینکر ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان برسوں پرانا اختلاف ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا ہے، جس نے اس بار قانونی رخ اختیار کر لیا ہے۔ چین کا 55 سالہ پینگ یوژانگ پیرا گلائیڈر چین کے شمال مغرب میں پیرا گلائیڈنگ کرتے ہوئے اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے اوپر ہی اٹھتا گیا اور وہ زمین سے بہت دور بادلوں میں 27,800 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر بھارتی سیاستدان اپنی فضائیہ پر برہم ہو گئے۔ مشرقی ادھمپور میں BJP کے رکن لوک سبھا رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے بھارتی فضائیہ کو نالائق اور نااہل قرار دے دیا۔ بھارتی معروف نغمہ نگار اور سکرین رائٹر جاوید اختر نے ایک حالیہ انٹرویو میں پاکستانی سینئر اداکارہ بشرا انصاری کے تبصرے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ یہ خود فیصلہ کریں کہ کب بولنا ہے اور کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کی خاموش یا رائے کے وقت کا تعین کریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے حکومت پاکستان کی جانب سے بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبوں کو بجلی فراہم کرنے کے حالیہ فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے اس فیصلے پر نہ صرف وضاحت طلب کی ہے بلکہ اسے قرض پروگرام کی شرائط کے برخلاف قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق IMF نے اعتراض اٹھایا ہے کہ حکومت نے نہ صرف اس اقدام سے قبل فنڈ کو اعتماد میں نہیں لیا بلکہ بجلی کے ٹیرف سے متعلق بھی کوئی مشاورت نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے واضح کیا ہے کہ قرض پروگرام کے دوران کوئی بھی پالیسی فیصلہ مشاورت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجلی کی فراہمی کے حوالے سے خاص طور پر اس بات پر سوالات اٹھائے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی تاحال قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسے میں اس شعبے کے لیے بجلی مختص کرنا کئی قانونی اور مالیاتی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ IMF اور پاکستانی حکام کے درمیان اس معاملے پر ورچوئل بات چیت بھی متوقع ہے، جس میں بٹ کوائن مائننگ کے لیے بجلی کی فراہمی اور اس پر لاگو ٹیرف کے حوالے سے تفصیلات طلب کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزارت خزانہ کے ترجمان نے اس معاملے پر تاحال کسی بھی موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی معاشی ٹیم کو آئندہ بجٹ کے سلسلے میں جاری مذاکرات کے دوران IMF کے کڑے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس اقدام پر IMF کی جانب سے مزید سخت موقف اور مذاکرات میں دباؤ بڑھنے کا امکان ہے، جو آنے والے مالیاتی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر اور معروف سپورٹس اینکر ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان برسوں پرانا اختلاف ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا ہے، جس نے اس بار قانونی رخ اختیار کر لیا ہے۔ کرکٹ شو کے دوران پیش آیا جہاں شعیب اختر نے پرانے کرکٹ سسٹم پر تنقید کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں طنزی انداز میں کہا کہ ان کے دور میں کوچ اور مینیجر کے بارے میں کھلاڑیوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا اور مینیجرز کا کردار بس اتنا ہوتا تھا کہ وہ کھلاڑیوں کے بیگ اٹھائیں اور کمرے تک پہنچائیں۔ شعیب نے اس گفتگو میں براہ راست ڈاکٹر نعمان نیاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اسی کام کے لیے موجود ہوتے تھے اور کمپیوٹر پر کچھ لکھتے رہتے تھے۔ شعیب اختر کے اس بیان کو ڈاکٹر نعمان نے سخت ناپسند کیا اور اسے اپنی توہین اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار دیا۔ ان کے وکیل قاضی عمیر علی نے 29 مئی کو شعیب اختر کو قانونی نوٹس بھیجا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے بیان پر عوامی معافی مانگے۔ بصورت دیگر حد تک عزت کے قانون کے تحت عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان دونوں شخصیات کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہوں۔ ماضی میں 2021 میں ایک لائیو ٹی وی شو کے دوران دونوں کے درمیان شدید بحث ہوئی تھی، جس کے بعد شعیب اختر نے لائیو شو چھوڑ دیا تھا اور یہ واقعہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر خاصا زیر بحث رہا تھا۔ حالیہ تنازع ایک مرتبہ پھر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ مشہور شخصیات کے درمیان اختلافات اگر میڈیا پر لائے جائیں تو وہ نہ صرف عوام میں منفی پیغام دیتے ہیں بلکہ متعلقہ افراد کے وقار کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شعیب اختر اس قانونی نوٹس پر کیا رد عمل دیتے ہیں اور آیا وہ معذرت کرتے ہیں یا پھر معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے۔ چین کا 55 سالہ پینگ یوژانگ پیرا گلائیڈر چین کے شمال مغرب میں پیرا گلائیڈنگ کرتے ہوئے اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے اوپر ہی اٹھتا گیا اور وہ زمین سے بہت دور بادلوں میں 27,800 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 55 سالہ پینگ یوژانگ پیرا گلائیڈنگ کے دوران ایک تیز جھونکے کی زد میں آنے کے نتیجے میں بے قابو ہو کر بلند ہوتا گیا اور تقریباً 27,800 فٹ کی بلندی تک جا پہنچا۔ بعد ازاں خوش قسمتی سے باحفاظت نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ زمین سے اتنی بلندی پر -40 ڈگری
बिजली और ऑक्सीजन की कमी के बाद पेंग के कुछ देर के लिए बेहोश भी रहा, लेकिन फिर खुशकिस्मती से नीचे आ गया। पेंग ने बताया कि मैं नीचे उतरना चाहता था, लेकिन ग्लाइडर मुसलसल ऊपर जाता रहा, यहाँ तक कि मैं बादलों में खो गया। माहिरीन का कहना है कि इतनी बुलंदी पर बगैर किसी हिफाजती ऑक्सीजन सिस्टम के जिंदा बच जाना किसी मोज़े से कम नहीं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर भारतीय सियासतदान अपनी फिजाइया पर बरहम हो गए। मशरकी उधमपुर में बीजेपी के रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फिजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फिजाइया के बारे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सो रहे होंगे ये लोग। इन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने तो इनको अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक फिजाइया ने भारत के 3 राफेल, 1 MiG 29, एक SU-30 और एक मिराज तैयारा मार गिराया। राफेल और SU-30 जैसे जदीद तैयारों की तबाही ने भारतीय फिजाइया की बढ़तरी के तमाम दावे बेनकाब कर दिए। भारत की जानिब से तबाहशुदा तैयारों से मुतल्लिक मुकम्मल खामोशी भारत की शिकस्त के मुतरादिफ है। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद बैनुल अक़वामी मीडिया भी पेश कर चुका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय सियासतदान का भारतीय फिजाइया की नाकामी पर इजहार हकायक पर मबनी है। मोदी की क़यादत में भारत दिफाई लिहाज से कमजोर और सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा रह गया है। भारतीय मारूफ नगमा निगार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के तबसरे पर जवाब देते हुए कहा कि वो ये खुद फैसला करें कि कब बोलना है और किसी और को ये हक हासिल नहीं कि इनकी खामोश या राय के वक्त का तयन करें। मुंबई में दिए गए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने इतराफ किया कि भारत में बाज़ औक़ात मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, लेकिन इनका कहना था कि इस पर बैरूनी तनकीद इन्हें नागवार गुजरती है। इन्होंने अपनी अहलिया शबाना आज़मी के एक ज़ाती वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि मुंबई में एक मकान मालिक ने सिर्फ इस बुनियाद पर फ्लैट देने से इनकार कर दिया कि वो मुसलमान है। जावेद अख्तर ने इस वाक़े के पसे पर्दा जज्बात की वजाहत करते हुए इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। इनका कहना था कि मुतल्लिका मालिक मकान एक सिंधी था जो तकसीम हिंद के वक्त सिंध से बेदखल किया गया और इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई तलखियों में पेवस्त थी। इन्होंने मजीद कहा कि ऐसे रवैयों को पीछे जो तारीखी दुख छुपे होते हैं इन्हें समझने की जरूरत है और ये फैसले अफराद के तजुर्बात और जज्बे से जुड़े होते हैं। जावेद अख्तर ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि बुशरा अंसारी या कोई दूसरा ये तय नहीं कर सकता वो कब और किस मौजू पर बोले। याद रहे कि बुशरा अंसारी ने जावेद अख्तर का नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो खुशी से भरपूर अंदाज में जाते हैं, लेकिन भारत जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। इनका कहना था कि नसीरुद्दीन शाह जैसे फनकार खामोश हैं, तो जावेद अख्तर को भी इश्तियाल अंगेज बयानात देने की बजाय खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर वो कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो खुदा का खौफ करें और खामोश रहें। इस बयान के बाद जावेद अख्तर का ये रद्द-ए-अमल दोनों ममालिक में फनकारों के बीच जारी बयाने की एक नई किस्त बन गई, जो सरहद पार ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो रहा है।